دوران سلطان برق کے لیے ایک اور مصیبت اور حادثہ کھڑا ہوا، اور وہ حادثہ اس کے چچا تتش کی طرف سے تھا۔ اس کا پورا نام تاج الدولہ تتش تھا، اور یہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بھائی، سلطان عرب ارسلان کا بیٹا اور سلطان برق کا چچا تھا۔ تتش اپنے بھائی ملک شاہ سلجوقی کے عہد میں شام کی سرزمینوں کا والی تھا، جن دنوں اپنی موت سے چند دن پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے بغداد میں قیام کر رکھا تھا۔ تو یہی تتش اپنے بھائی ملک شاہ سلجوقی سے ملنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ہیت کے مقام پر پہنچا تو اس سے اپنے بھائی سلطان ملک شاہ سلجوقی کی موت کی خبر ملی۔ چنانچہ ہیت سے ہی وہ دمشق واپس لوٹ گیا۔ ایک جرار لشکر اس نے تیار کیا اور اپنے لشکریوں کو بڑی دریادلی کے ساتھ دولت سے نوازا، اور اپنے بھائی ملک شاہ کی حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کی غرض سے دمشق سے نکلا۔ سلطان برق ان دنوں اصفہان شہر میں مقیم ہوئے تھے، چنانچہ اس کا چچا تتش لشکر لے کر حلب سے نکلا۔ پہلے اس نے حلب کا رخ کیا۔ حلب کا والی اور حاکم ان دنوں ایک ترک امیر قسیم الدولہ تھا۔ قسیم الدولہ صرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ہی نہیں، اس کے بیٹوں خاص کر سلطان برق کا بھی بڑا مداح اور بڑا جانثار تھا۔ جب اس نے اس امر کو محسوس کیا کہ اس کے آقا نامدار سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لڑکوں میں جھگڑا پڑا ہوا ہے، اور طرح یہ کہ وہ لوگ ابھی آپس میں کوئی یکجہتی پیدا نہیں کر پائے، اور یہ کہ وہ ابھی نہ تجربہ کار بھی ہیں، چنانچہ اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے وقتی طور پر بلا کو سر سے ٹالنے کے لیے سلطان برق کے چچا تتش کو علم حکومت کی اطاعت قبول کر لی، اور اپنے لشکر سمیت تتش کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ حلب کے بعد سلطان برق کے چچا تتش کا ارادہ تھا کہ انطاکیہ، الربا اور حیران شہر پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کرے، لیکن اس موقع پر حلب کے حاکم قسیم الدولہ نے بڑی عقل مندی اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد انطاکیہ کے حاکم باغی سیان، الربا شہر کے حاکم بوزن اور حیران کے حکمرانوں کی طرف بھیجے، اور ان سب کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا ہی کرو جیسا میں کام کر رہا ہوں۔ وقتی طور پر تتش کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت قبول کر لو، ورنہ تتش ان سارے شہروں پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ابھی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹوں میں کسی کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ تتش کی راہ روکے۔ چنانچہ حلب کے والی قسیم الدولہ کا یہ پیغام جاننے کے بعد انطاکیہ، الربا اور حیران شہر کے والی بھی تتش کے فرمانبردار اور اس کے اطاعت گزار ہو گئے۔ اس طرح تتش کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا۔ چنانچہ جن علاقوں میں اس کی اطاعت گزاری کا کام مکمل ہوا، ان علاقوں میں سلطان برق کے چچا تتش نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا، اور پھر حلب کے حکمران قسیم الدولہ، انطاکیہ کے حکمران باغی سیان اور اس کے علاوہ الربا کے حاکم بوزن اور حیران کے حکمرانوں کے ساتھ تتش نے دوبارہ پیش قدمی شروع کی اور راہبہ شہر کا رخ کیا۔ راہبہ نسیین شہر کے قریب تھا، چنانچہ حملہ آور ہو کر تتش نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ مزید آگے بڑھا، اور اب اس کا رخ نسیین شہر کی طرف تھا۔ نسیین شہر میں اس وقت ایک لشکر تھا جس نے تتش کا مقابلہ کیا، لیکن تتش نے اس لشکر کو روند کر رکھ دیا، فتح حاصل کی۔ اس طرح اس نے نسیین کو بھی بزور شمشیر فتح کیا۔ چنانچہ نسیین کو فتح کرنے کے بعد تتش نے وہاں ایک نامور سالار اور امیر مسلم بن قریش وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ یہ مسلم بن قریش پہلے موصل کا حاکم ہوا کرتا تھا، لیکن ترکمان خاتون نے اس سے اس حاکمیت سے محروم کر دیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں مسلم بن قریش کے چچا ابراہیم بن قریش کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ہجری 420 میں حساب فہمی کی غرض سے دربار شاہی میں طلب کیا تھا۔ جب ابراہیم نے باریابی حاصل کی تو سلطان نے اسے کچھ وجوہات کی بنا پر نظر بند کر دیا، اور اس کی جگہ فخر الدولہ بن جہیز کو موصل کا حکمران مقرر کر کے بھیج دیا۔ ابراہیم اس وقت سے سلطان کی خدمت میں رہا اور اس کے ساتھ ساتھ سمرقند گیا، وہاں سے بغداد واپس آیا۔ جب سلطان نے سفر آخرت اختیار کیا تو ترکمان خاتون نے ابراہیم کو رہا کر دیا۔ ابراہیم موصل کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان ملک شاہ نے اپنی پھوپھی صفیہ خاتون کو موصل بطور جاگیر عطا کیا تھا۔
یہ صفیہ مسلم بن قریش کی ماں تھی۔ اس صفیہ کا بیٹا علی تھا جو تاریخ کے اوراق میں مسلم بن قریش کہلایا۔ چنانچہ صفیہ نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے بھائی ابراہیم سے عقد کر لیا۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد جب صفیہ خاتون نے موصل کا قصد کیا، اس کے ساتھ اس کا لڑکا علی بھی تھا جسے مسلم بن قریش کہا گیا۔ چنانچہ علی یعنی مسلم بن قریش کا ایک اور عزیز خبر پا کر موصل پر چڑھ دوڑا۔ چنانچہ علی اور محمد میں لڑائی ہوئی، محمد کو شکست ہوئی، علی نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ جب ابراہیم موصل کے قریب پہنچا تو یہ سن کر کہ میرے بھائی کا بیٹا علی وہاں قابض ہے اور وہاں اس کی ماں صفیہ خاتون بھی ہے، تو اس نے وہاں پڑاؤ کیا اور کہہ بھیجا کہ تم موصل میرے حوالے کر دو۔ خط و کتابت اور نامہ پیام کے بعد صفیہ خاتون اور اس کے بیٹے علی نے موصل کو ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ہر فرعون راہ موسیٰ کے مصداق تتش کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ تتش اپنے لشکر کے ساتھ موصل پہنچا۔ اس موقع پر مسلم بن قریش کا چچا ابراہیم ہی وہاں کا حاکم تھا، اور یہ ابراہیم 3000 کا لشکر لے کر نکلا اور تتش کا مقابلہ کرنا چاہا۔ تتش کے لشکر کی تعداد اس وقت 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ تتش اور ابراہیم کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ابراہیم کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ تتش نے ابراہیم کے علاوہ اس کے سب ساتھیوں کے قتل کا حکم دے دیا، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ موصل کے علاوہ آگے بڑھتے بڑھتے تتش نے دیگر کئی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جن دنوں تتش شہر پر شہر فتح کرتا جا رہا تھا، ترکمان خاتون جس کے لشکر کو سلطان برق ارگ کے ہاتھوں شکست ہو چکی تھی، اس نے اپنے سالار تاج الملک کے مارے جانے کے بعد ایک اور امیر انس کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ ان دنوں ایک شخص توران شاہ بن کاروت فارس کا حکمران تھا۔ ترکمان خاتون نے اپنے سپہ سالار انس کو فارس فتح کرنے پر مامور کیا۔ سپہ سالار انس نے ترکمان خاتون کے مہیا کردہ لشکر کے ساتھ فارس کا رخ کیا اور وہاں کے حکمران توران شاہ کو شکست دے دی، لیکن اس فتح کے بعد اس سے کچھ غلطیاں ہوئیں۔ وہ کچھ لشکریوں کے ساتھ بد اخلاقی اور کج ادائی سے پیش آیا، جس سے اس کے لشکر والے بددل ہو کر فارس کے حاکم توران شاہ سے جا ملے، جس سے تقویت پا کر توران شاہ نے ترکمان خاتون کے سپہ سالار انس پر حملہ کر دیا۔ انس کو شکست ہوئی۔ توران شاہ نے وہ سارے علاقے جو انس نے ان سے چھینے تھے واپس لے لیے۔ اسی اثنا میں جنگ کے دوران توران شاہ کو ایک تیر آ کر لگا، جس کی وجہ سے وہ اس واقعے کے 2 مہینے بعد مر گیا۔ جس وقت تتش شہر پر شہر فتح کرتا جا رہا تھا، اس وقت ترکمان خاتون فارس فتح کرنے کے در پہ تھی، جبکہ برق ارگ ایک اور کام میں مصروف تھا، اور وہ یہ کہ ہجری 487 میں عباسی خلیفہ مقتدی نے سلطان برق ارگ کو اس کے چچا تتش کی شکست کے بعد دارالخلافت بغداد طلب کر لیا تھا۔ برق ارگ جب بغداد پہنچا تو خلیفہ مقتدی نے برق ارگ کو خلعت سے نوازا، اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھایا، امور سلطنت کے سیاہ سفید کرنے کا اختیار دیا۔ سلطان برق ارگ نے نہایت مسرت سے خلیفہ کی دی ہوئی خلعت کو زیب تن کیا، اور اس وقت کے بعد 15 محرم کو عباسی خلیفہ مقتدی فوت ہو گیا۔ عباسی خلیفہ مقتدی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مستظہر تخت خلافت پر براجمان ہوا۔ امراء دولت اور اراکین سلطنت نے بیعت کی۔ خلیفہ مستظہر نے سلطان برق ارگ کو خلعت دیا، اور جو اختیارات اس کے باپ خلیفہ مقتدی نے سلطان برق ارگ کو دیے تھے وہ سب اس نے بھی سلطان کو دیے، اور سلطان برق ارگ نے خلیفہ مستظہر کی خلافت کی بیعت لی۔ سلطان برق ارگ بغداد ہی میں تھا کہ اپنے چچا تتش کی اس ترک تاز یلغار اور پیش قدمی کی اطلاع اسے ملی۔ چنانچہ اس نے تیز رفتار قاصد اپنے لشکر کی طرف روانہ کیے، جو اس وقت ریح شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ سلطان نے یہ حکم دیا کہ ریح شہر میں جس قدر لشکر ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصے کو لے کر ایاز اور چکرمش تتش کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں، جبکہ ریح اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی حفاظت کے لیے باقی لشکر اور سالار وہیں قیام رکھیں۔ جن دنوں سلطان بغداد میں قیام کیے ہوئے تھا، اور اس نے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کو آدھے لشکر کے ساتھ تتش کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔
ان دنوں اپنے شمالی علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ تتش آذربائیجان کے علاقوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ چنانچہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ریس سے کوچ کیا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آذربائیجان کے علاقوں میں ہی وہ تتش سے جا نپٹیں گے، لہٰذا وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ تتش پر ضرب لگانے کے لیے آذربائیجان کی طرف بڑھے تھے۔ دوسری طرف سلطان برق ارک کے چچا تتش کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ اس کے بھتیجے برق ارک نے ایک لشکر کو آذربائیجان کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ وہ اس سے ٹکرائے، اور اس لشکر کی کمانداری ایاز بن سیف الدین کر رہا ہے۔ ایاز بن سیف الدین کی جرأت مندی، دلیری اور جنگ میں مہارت سے تتش بھی واقف تھا، لہٰذا تتش نے اس موقع پر ایک جنگی چال چلی۔ آذربائیجان کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک دم پلٹا۔ اس نے جزیرہ دیار بکر اور خلات کو روندنے اور ان پر قبضہ کرنے کے بعد ہمدان کا رخ کیا۔ اس وقت ہمدان میں اتفاق سے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک توسی کا بیٹا فخر الدولہ موجود تھا۔ فخر الدولہ خراسان سے سلطان برق ارک سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس دوران ملکہ ترکمان خاتون کے سالار کو فخر الدین کے آنے کی اطلاع ہوئی، چنانچہ اس نے فخر الدین پر شب خون مارا، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ فخر الدولہ کسی طرح سے بچ بچا کر ہمدان پہنچا۔ یہاں تتش سے اس کی مت بھیڑ ہو گئی۔ تتش نے اسے گرفتار کر کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تتش کے ایک امیر باغی سیار نے سفارش کی اور یہ رائے دی کہ عام لوگوں کا رجحان اور میلان فخر الدولہ کے خاندان کی طرف زیادہ ہے، لہٰذا اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی مشورہ دیا کہ یہ نظام الملک توسی کا بیٹا ہے جو اپنے دور کا بہترین مشیر اور وزیر تھا۔ چنانچہ باغی سیار کے کہنے پر تتش نے فخر الدولہ کو وزارت کا قلمدان سونپ دیا۔ اس ساری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد تتش نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے آذربائیجان کا رخ کیا۔ شاید وہ پشت کی جانب سے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کے لشکر پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دیتے ہوئے اپنی کامیابی اور فتح کا در کھولنا چاہتا تھا۔ اتنی دیر تک سلطان برق ارک خود بھی بغداد سے واپس آ گیا تھا، چنانچہ بغداد سے نکلتے ہی اس نے تیز رفتار قاصد ریش شہر کی طرف بھجوائے اور وہاں لشکر کا جو حصہ تھا نسیین کے مقام پر طلب کر لیا۔ چنانچہ یہ لشکر جب نسیین پہنچا تو سلطان برق ارک اس سے لے کر اپنے چچا تتش کا پیچھا کرنے کے لیے بالائی دجلہ کو موصل کے مقام سے عبور کر کے اور بل کے مقام پر پہنچا۔ سلطان برق ارک کو کیونکہ بغداد سے نسیین پھر ریش شہر سے اس کے لشکر کے نسیین پہنچنے میں کافی دن لگ گئے تھے، لہٰذا جس وقت سلطان برق ارک نے نسیین سے کوچ کیا تھا اس وقت اس کا چچا تتش آذربائیجان کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایاز بن سیف الدین کے لشکر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف ایاز بن سیف الدین کی اطلاع گر بھی اسے خبر دے چکے تھے کہ سلطان برق ارک کا چچا سائے کی طرح اس کے تعاقب میں نکلا ہوا ہے اور کسی بھی مقام پر وہ قریب پہنچ کر آذربائیجان جانے والی شاہراہ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد ایاز بن سیف الدین نے بھی بڑی ہنرمندی، جرأت مندی اور دلیری سے کام لیا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ اس نے چکرمش کی کمانداری میں دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ مسلح ہرکارے اور اطلاع گر ان علاقوں میں پھیلا دیے تھے تاکہ ارد گرد اگر تتش کا کوئی مخبر یا ہرکارہ ملے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد آذربائیجان کی طرف جانے والی شاہراہ کے ایک طرف خود ایاز بن سیف الدین اور دوسری طرف چکرمش بن صالح نے گھات لگائی ہوئی تھی۔ تتش جب اپنے لشکر کے ساتھ شاہراہ کے اس حصے میں پہنچا جہاں ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح نے گھات لگا رکھی تھی، چنانچہ حملے کی پہل ایاز بن سیف الدین نے کی۔ اپنی گھات سے وہ گرد سے اٹی دھول کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کے ساتھ ہی چکرمش بن صالح بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی تتش کے لشکر پر فنا کی آغوش کی طرح حملہ آور ہوا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کے حملہ آور ہونے کے بعد تتش کا لشکر بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ اس طرح آذربائیجان کی طرف جانے والی شاہراہ پر لشکریوں کی ٹکرانے سے خون کی قطاریں رقص کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد تتش کے لشکر نے جب دیکھا
کہ ان کا کافی نقصان ہو گیا ہے اور ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح دو طرف سے حملہ آور ہو کر ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کر رہے ہیں، لہٰذا شکست اٹھا کر وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح نے کچھ دور تک تعاقب کیا، اس کے بعد میدان جنگ کی طرف لوٹ گئے، وہاں اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ پھر تتش کے لشکر میں جو سامان کے ڈھیر تھے جسے وہ چھوڑ کر بھاگے تھے، سب پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر تتش نے بڑی حکمت عملی اور دانشمندی سے کام لیا تھا۔ جس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے خبر مل چکی تھی کہ سلطان برق ارک پشت کی جانب سے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے نسیین کے مقام پر اپنے لشکر جمع کر رہا ہے اور وہیں سے وہ روانہ ہوگا۔ یہ خبریں آنے کے بعد تتش اپنے اس لشکر سے بالکل علیحدہ ہو گیا جو آذربائیجان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فوراً دمشق پہنچا، وہاں اس نے ایک خاصا بڑا لشکر لیا اور پھر وہ سلطان برق ارک پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل گیا۔ تتش کو امید تھی کہ اس کا جو لشکر آذربائیجان کی طرف گیا ہے وہ امیر ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کو ضرور شکست دے گا، اور اس موقع پر اگر وہ دوسرے لشکر کو لے کر برق ارک کا رخ کرتا ہے اور برق ارک کو شکست دے دیتا ہے تو پھر وہ بلا شرکت غیر ان سارے علاقوں کا سلطان بن جائے گا جن پر کچھ عرصہ پہلے اس کے بھائی سلطان ملک شاہ کی حکومت تھی۔ سلطان برق ارک نے ابھی تک دریائے دجلہ کو عبور کر کے اور یل کے مقام پر ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس کا چچا تتش وہاں پہنچ گیا تھا اور برق ارک کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ کر لیا۔ سلطان برق ارک کی طرف آتے ہوئے کئی میل پیچھے تتش نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا تھا تاکہ کسی مناسب موقع پر وہ برق ارک کی پشت پر یا رات کے وقت حرکت میں آتے ہوئے شبخون مار سکے۔ چنانچہ تتش نے خود تو سلطان برق ارک کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اگلے روز جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب آنے والی رات آئی تب تتش کے جس لشکر نے گھات لگا رکھی تھی وہ اپنی گھات سے نکلا اور ہولناک طریقے سے برق ارک پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ رات کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ سلطان برق ارک بالکل چوکس تھا، لہٰذا اس نے بھی جوابی کارروائی کی اور وہ بھی وقت کی اڑتی رفتار میں بلند اڑانوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ لیکن اس وقت سلطان برق ارک کی حالت تشویشناک ہو گئی جب اس کا چچا بھی حرکت میں آیا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ دوسری سمت سے سلطان برق ارک پر پوری حرارت جوش جذبے سے حملہ آور ہوا۔ اس طرح اس دو طرفہ حملے کو سلطان برق ارک زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، اس سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور چند سرکردہ ساتھیوں کے ساتھ وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان برق ارک پر اس کے چچا تتش کے جس لشکر نے شب خون مارا تھا، اس لشکر کی کمانداری ایک سالار یعقوب بن اتک کر رہا تھا۔ مورخین وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جس وقت دریائے دجلہ کو بالائی موصل سے عبور کر کے سلطان برق ارک اوریل پہنچا، اس مقام پر اس کا چچا تتش آن پہنچا۔ چنانچہ جس وقت دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تھا، تتش کے لشکر میں سے امیر یعقوب بن اتک نے برق ارک پر شب خون مارا، برق ارک کو شکست ہوئی۔ امیر یعقوب بن اتک نے برق ارک کے لشکر کو لوٹ لیا۔ مورخین مزید بیان کرتے ہیں کہ برق ارک کے تمام ہمرائی تتر بتر ہو گئے۔ سالاروں میں سے صرف امیر برسک گمشتگین اور ایک اور سالار نام جس کا کماش تھا وہ سلطان کے پاس رہ گئے تھے۔ چنانچہ شکست اٹھانے کے بعد سلطان برق ارک نے اصفہان کا رخ کیا تھا۔ سلطان برق ارک کی مختلف مہمات میں مصروف رہنے کی وجہ سے اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر ترکمان خاتون اور اس کے بیٹے محمود بن سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اصفہان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے چند ہی ہفتے بعد ترکمان خاتون تو فوت ہو گئی، اس کا بیٹا ایک طرح سے اصفہان کا حاکم بن بیٹھا تھا۔ ان سارے حالات کی خبر شاید اس وقت سلطان برق ارک کو نہیں تھی۔ اسی بنا پر اپنے چچا سے شکست اٹھانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اصفہان کی طرف بھاگا تھا۔ سلطان برق ارک اپنے 20-25 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں سالار گمشتگین، کماج اور امیر برسک نمایاں تھے، جب اصفہان کے نواح میں پہنچا تو سلطان برق ارک کے حامی جو شہر کے اندر موجود تھے، انہوں نے سلطان برق ارک کو تنبیہ کی کہ وہ شہر میں داخل نہ ہو،
اس لیے کہ شہر میں اس وقت محمود کی حکومت ہے اور محمود کے ساتھی اور سالار اور امراء سلطان برق ارگ کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں۔ اس دوران سلطان برق ارگ کے بھائی محمود بن سلطان ملک شاہ سلجوقی نے دھوکہ دہی کی غرض سے آ کر برق ارگ کو اپنے ساتھ لیا اور شہر میں داخل ہوا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ محمود اپنے بھائی برق ارگ کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور تتش سے شکست اٹھانے کے بعد شاید وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محمود نے دھوکہ دہی کی اور شہر کے اندر جا کر سلطان برق ارگ کو نظر بند کر دیا۔ سلطان برق ارگ کی زندگی کے مزید تفصیلی واقعات کی قسط نمبر 5 ہماری آنے والی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔